The 2026 Global Mayors Dialogue is happening in Xishuang, Bannan. 2026 کا گلوبل میئرز ڈائیلاگ چین کے صوبہ یونان کے شہر شی شوانگ بانا میں منعقد ہو رہا ہے، جو اپنے گھنے بارانی جنگلات، رنگارنگ نسلی ثقافتوں اور جنگلی ایشیائی ہاتھیوں کے قدرتی مسکن کے طور پر دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل درست۔ اس سال گلوبل میئرز ڈائیلاگ کسی روایتی کانفرنس ہال میں نہیں بلکہ جنگلی ایشیائی ہاتھیوں کی نقل و حرکت کے قدرتی راستوں کے ساتھ منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ آخر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شی شوانگ بانا میں انسان اور فطرت کے درمیان ہم آہنگی محض ایک نعرہ نہیں بلکہ یہاں کے لوگوں کا طرز زندگی ہے۔ میں 2005 میں شی شوانگ بانا آیا تھا اور تب سے اپنی زندگی جنگلی ایشیائی ہاتھیوں کے تحفظ کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ 1980 کی دہائی میں چین میں جنگلی ایشیائی ہاتھیوں کی تعداد صرف تقریباً 180 تھی۔ جب میں 2005 میں یہاں پہنچا تو یہ تعداد بڑھ کر 200 سے کچھ زائد ہو چکی تھی۔ مسلسل اور جامع حفاظتی اقدامات کی بدولت گزشتہ برسوں میں ان کی آبادی بتدریج بڑھتی رہی اور آج چین میں جنگلی ایشیائی ہاتھیوں کی تعداد تقریباً 400 تک پہنچ چکی ہے۔ میں اس وقت شی شوانگ بانا کی وائلڈ ایشین ایلیفینٹ ویلی میں 2026 کے گلوبل میئرز ڈائیلاگ میں موجود ہوں، لیکن اس وقت نہ کوئی میئر گفتگو کر رہا ہے اور نہ ہی کوئی ماہر اپنی رائے پیش کر رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ابھی ایک غیر معمولی منظر سامنے آیا ہے۔ ہمیں 3 جنگلی ایشیائی ہاتھی دکھائی دیے، اس لیے سب نے گفتگو روک دی، خاموشی اختیار کی اور انہی کو دیکھنے لگے۔ ہم سب اچانک خاموش ہو گئے۔ آج ہم واقعی بہت خوش قسمت ہیں کیونکہ ہمیں ایک جنگلی ہاتھی کا بچہ نظر آ گیا ہے، اسی لیے سب مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، وہ پانی میں کھیل رہا ہے، کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہم نے یہاں جو کچھ دیکھا وہ واقعی بے حد متاثر کن ہے۔ یونان، خصوصاً یہاں کے لوگ سرسبز اور ماحول دوست چین کی تعمیر میں پیش ہیں اور ایک ایسی ہی سرسبز اور آلودگی سے پاک دنیا کے لیے قابل تقلید مثال قائم کر رہے ہیں۔ شی شوانگ بانا نیشنل نیچر ریزرو میں جنگلی حیات اور نباتات کے تحفظ کا دائرہ 90% سے زیادہ رقبے پر محیط ہے۔ اس خطے میں وائلڈ آرچرڈز کی 400 سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہاتھی اپنے اصل قدرتی ماحول میں زندگی گزار سکیں اور اس پارک میں یہی مقصد عملی طور پر پورا کیا جا رہا ہے۔ میرے خیال میں یہ چینی حکومت کا نہایت قابل تعریف اقدام ہے۔ حکومت عوامی فلاح اور ترقی کو اپنی ترجیح بناتی ہے، لیکن ساتھ ہی ان بے زبان مخلوقات کی حفاظت کا بھی پورا خیال رکھتی ہے۔ اگرچہ ہاتھی اپنے جذبات کا اظہار الفاظ میں نہیں کر سکتے، لیکن وہ بھی انسانوں کی طرح احساسات رکھتے ہیں۔ ہاتھیوں کی دنیا میں جگہ بنانا کبھی آسان نہیں ہوتا۔ زیادہ تر نئے ریسکیو کیے گئے ہاتھی جسمانی زخموں کا شکار ہوتے ہیں اور انسانوں سے خوف زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان پر آسانی سے اعتماد بھی نہیں کرتے۔ اس لیے ان کا اعتماد حاصل کرنا ہماری پہلی ترجیح ہوتی ہے۔ ہم انہیں پسندیدہ خوراک دیتے ہیں، نرمی سے ان سے بات کرتے ہیں اور محبت سے انہیں سہلاتے ہیں تاکہ وہ خود کو محفوظ محسوس کریں اور آہستہ آہستہ ہمیں قبول کر لیں۔ ہاتھی غیر معمولی ذہانت رکھتے ہیں۔ ان کی ذہنی صلاحیت تقریباً 5 یا 6 سال کے بچے کے برابر ہوتی ہے۔ وہ انسان کی آواز کے اتار چڑھاؤ اور جسمانی حرکات کو بھی بخوبی سمجھ لیتے ہیں۔ یہاں آ کر انسانوں اور ہاتھیوں کے درمیان پرامن بقائے باہمی کو واضح طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ سیاحوں کی موجودگی کے باوجود ہاتھی پریشان دکھائی نہیں دیتے، بلکہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ لوگوں کی آمد کے عادی ہو چکے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں ترقی اور قدرتی ماحول کے درمیان ایک متوازن ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ مقامی لوگ کئی دہائیوں سے جنگلی ایشیائی ہاتھیوں کے ساتھ رہتے آئے ہیں، اس لیے وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ پرامن انداز میں کیسے زندگی گزاری جاتی ہے۔
دوسری جانب جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے قائم ادارے مختلف آبادیوں میں وسیع پیمانے پر آگاہی مہم بھی چلا رہے ہیں۔ ان پروگراموں میں لوگوں کو متعلقہ قوانین، کھیتوں اور دیگر کھلی جگہوں پر کام کرتے وقت احتیاطی تدابیر اور جنگلی ہاتھیوں سے آمنا سامنا ہونے کی صورت میں محفوظ رہنے کے طریقے سکھائے جاتے ہیں۔ ہماری ایک اور اہم ذمہ داری لاؤس کے ساتھ قریبی رابطہ برقرار رکھنا ہے۔ دونوں ممالک نے مل کر سرحد پار ماحولیاتی راہداریاں قائم کی ہیں اور حیاتیاتی تنوع کے تحفظ، ایشیائی ہاتھیوں کی حفاظت اور دیگر شعبوں میں ہمہ جہت تعاون کو فروغ دیا ہے۔ اس مشترکہ انتظام کے تحت آنے والا رقبہ اب 50 لاکھ منہ سے تجاوز کر چکا ہے۔ We talk of 5 principles of peaceful coexistence when we talk of یونان جغرافیائی لحاظ سے بھی جنوب مشرقی ایشیا کے انتہائی قریب واقع ہے۔ اس وقت یہ صوبہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت جنوب مشرقی ایشیا کے مختلف ممالک کے ساتھ روابط اور تعاون کو مزید فروغ دے رہا ہے۔ میرے نزدیک یہ غیر معمولی پیش رفت اور ایک بہترین پالیسی ہے۔ پاکستان میں بھی ہم اپنے چینی شراکت داروں کے بھرپور تعاون سے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے تحت چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی سی پیک کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ منصوبہ مسلسل کامیابی سے آگے بڑھ رہا ہے اور مجموعی طور پر ہم اس کے نتائج سے بہت مطمئن ہیں۔ شی شوانگ بانا سال بھر ایک انتہائی ماحول دوست شہر رہتا ہے۔ یہاں ماحول کے تحفظ کے لیے کی جانے والی کوششیں صرف چین ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مستقبل میں ایک سرمایہ کاری ہیں۔ یہ واقعی قابل تعریف اقدام ہے۔